الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل و حکیم کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ دخان کی 42 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم ان شجرۃ الزقوم بے شک وہ درخت کہ جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاثیم جو گنہگاروں کی خوراک ہے، ان کا طعام ہے، کالمہل وہ تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یغلی فی البطون وہ پیٹ میں جوش مارے گا، ابلے گا، کغلی الحمیم جس طرح پانی جوش مارتا ہے، گرم پانی جس طرح ابلتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی خلاق کائنات جل وکیب نے ان آیات مبارکہ میں احساس دلایا، اے دنیا میں عیاشی کرنے والے کافروں، اے دین متین کا انکار کرنے والے غرور کے پتلوں، اے متکبر قسم کے دہشت گردوں، دنیا میں تم عیاشی کر رہے ہو، عیش و عشرت کر رہے ہو، دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ظاہراً تمہارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تم جو چاہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھو ان شجرۃ الزقوم بے شک وہ درخت جو زقوم کا درخت ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے زقوم کا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ تھور کیا ہے، وہ اس اعتبار سے تھور کیا ہے، وہ ایک ڈنڈا تھور ہوتا ہے اور ایک کو وہ چپل تھور یا چھتر تھور کہتے ہیں۔ جو ڈنڈا تھور ہوتا ہے ظاہراً اس کا کوئی پھل نہیں ہوتا، اس کو پھول نہیں لگتے، اس کے کوئی عمومی طور پر پتے ہوتے ہیں لیکن وہ جلدی گر جاتے ہیں۔ تو گویا ایک ایسا درخت جس کا نہ پھل ہے، جو نہ بار آور ہوتا ہے، جس کے نہ پھول ہیں، جس کے نہ پتے ہیں، رب نے درخت فرمایا اس لیے اس کو درخت کہا گیا ہے۔ جس طرح جہنم کے اس ماء حمیم کو رب ذوالجلال نے ماء کہا، پانی کہا، اس لیے اس کا ترجمہ پانی کیا جاتا ہے، وگرنہ کو پانی کتنے بھی ہائی ٹمپریچر پر گرم کیوں نہ کر لیا جائے، اگر آپ اس کو لکڑی پر ڈالیں گے تو پانی لکڑی کو آگ نہیں لگائے گا، خواہ کتنا بھی ہائی ٹمپریچر پہ گرم کیوں نہ ہو۔ لیکن جہنم کو اس پانی کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کے چند قطرے زمین پر ڈال دیے جائیں تو پوری زمین میں آگ لگ جائے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح وہ درخت زقوم ترجمہ تھور کرتے ہیں لیکن حقیقتاً تھور مراد نہیں ہے، وہ ایک مخصوص درخت ہے، فی اصل الجحیم جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور وہ یوں سمجھیے رب کائنات جل وعلا معاف فرمائے، العیاذ باللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس خبیث درخت کی خوراک سے بچائے۔ جس طرح کوئی بچھو پکڑ کر نکلے اور وہ موٹا بچھو جب اس کے حلق میں جائے تو اس کے حلق میں وہ اپنے پنجے جما دے اور ڈنگ پہ ڈنگ مارے، یہ نگلنا چاہے تو وہ حلق میں پھنسا ہوا ہے، نگلا نہیں جاتا، اگلنا چاہے تو باہر نہیں آتا، حلق میں پھنس کے رہ گیا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ کافر کی یہی حالت ہوگی، اس کا کھانا زقوم ہوگا، معاذ اللہ طعام الاثیم وہ ان کی خوراک ہوگی جو گناہ گار ہے، جو اثیم بڑے گناہ گار ہیں، کافر ہیں۔ کالمہل یغلی فی البطون معاذ اللہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح
وہ شدید ترین گرم تیل میں بیٹھے ہوئے تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون، جو پیٹ میں جوش مارے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ان کافروں کو زقوم دیا جائے گا کھانے کے لیے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے طویل عرصہ سے وہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، پیاس کی شدت سے تڑپیں گے، بھوک کی شدت سے وہ تلملائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر ان کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، اور وہ زقوم ان کے حلق پہ پھنس جائے گا، نہ نگلا جائے گا، نہ اگلا جائے گا، شدید ترین پریشان ہو جائیں گے، اور پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ ایک کاش ہمیں پانی مل جائے۔ دنیا میں جب کبھی کوئی لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا تو پانی کے چند گھونٹ اس کو آگے گزار دیتے تھے، انسان کی جان کو سکون میسر آ جاتا تھا۔ میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے وہ کتنا عرصہ تک پانی کے لیے تڑپتے رہیں گے، وہ چیختے رہیں گے ہمیں پانی میسر آ جائے، پانی میسر آ جائے۔ تو پھر وہ پانی میسر آئے گا تو کیا، معاذ اللہ تعالی، وہ گرم پانی جو یشفی الوجوہ، بئس الشراب، جو ان کے چہرے کے قریب پیالہ کیا جائے گا، تو شدت حرارت کی وجہ سے رب نے اسے پانی فرمایا، اس لیے میں پانی کہہ رہا ہوں، شدت حرارت کی وجہ سے اس کا چہرے کا سارا گوشت ادھڑ کر اس پانی کے پیالے میں گر جائے گا، اسے پینے کے لیے کہا جائے گا، بھلا کون پیے اس کو؟ پھر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، وہ سر کی کھوپڑی کو برماتا ہوا، حلق کو چیرتا ہوا، آنتڑیوں کو ٹکڑے کرتا ہوا پخانے کے راستے سے نکل جائے گا۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جس طرح تانبے کو پگھلا کر کسی کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم، حمیم اسی سے لفظ حمام ہے، ہم اردو میں بھی لفظ حمام استعمال کرتے ہیں، لفظی معنی ہوتا ہے گرم پانی کی جگہ۔ وہ حمیم جس طرح پانی ابلتا ہے، عام طور پر تانبے کے پگھلے ہوئے وہ اتنے ٹمپریچر پہ گرم کیا جائے کہ وہ پگھلنا شروع کر دے، پگھل جائے، تو پگھلنے کے باوجود اس میں ابال نہیں آتا۔ لوہا بھی پگھلے تو یہ لوہے میں ابال نہیں آتا۔ ابال کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ بھاپ جو پانی کے نیچے، یعنی وہ برتن کے پیندے کے نیچے حرارت زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے پانی بھاپ بن کر جو اوپر اٹھتا ہے تو ابال کا باعث بنتا ہے۔ تو لوہے یا پگھلے ہوئے تانبے نمی ہوتی ہی نہیں، اس میں ابال نہیں آتا۔ یہ دنیا کے لوہے یا تانبے کی حالت ہے، لیکن جہنم کے اندر وہ تانبا پانی کی طرح ابل رہا ہوگا، وہ شدید ترین ابال آ رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کافروں کے لیے کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اس بدبخت کو، فاعتلوہ عطلا، گریبان سے پکڑ کر کسی کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑتے ہوئے گھسیٹو ان بدبختوں کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیانے حصے کی جانب ان کو گھسیٹ کے لے کے آؤ۔ یہاں آگ کی شدت زیادہ ہے، سارے جہنم ہی زیادہ ہوگی، یعنی ان کو پکڑو۔ کافروں کو پکڑا جائے گا، ان کے سروں پر وہ مائع حمیم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی حالت کو غیر کر دے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ جائیں گے، سارے کا سارا گوشت ادڑ جائے گا، حالت غیر ہو جائے گی۔ ربی کی فرماتے ہیں ان کو جہنم کے درمیان کھینچ کے لاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، الیاذ باللہ، ثم صبوا، پھر اونڈھی لو، فوق رأسہ، اس بدبخت کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ پینا چاہے گا، چہرے کی چمڑی ادھڑ کر اس میں گر جائے گی، پی نہیں سکے گا، کیسے پیتا؟ اتنا شدید گرم، پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا لوہا، حکم ہو گیا اس کے سر پر ڈال دو، پھر اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، جو اس کو چیرتا ہوا
جسم کے دوسرے کنارے سے نکل جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا ذوقو، چکھ اس کو، لذت اٹھائے اس کی، ذائقہ لے اس کا، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا ہی عزت والا ہے اور بڑا ہی مکرم و محترم ہے، چکھ اس کو۔ یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھا کرتا تھا، صرف اسی زمانے کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے یہی حالت ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عاد بن وائل، ولید بن مغیرہ، کافر بڑے بڑے سیدنا بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو سمجھتے تھے یہ غلام ہیں، یہ حقیر ہیں، ہم بڑی عزت والے ہیں۔ آج بھی کافر خود کو عزت والا سمجھتا ہے، ایمان والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا او عزت والو، بڑی تمہاری عزت ہو رہی ہے، دیکھو تمہاری عزت کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، چکھو اس عذاب کو۔ ان کو ذلیل کرنے، او معززو، اوے بڑی عزت والو، چودھری ہو، چکھو اس عذاب کو۔ بڑے خود کو کہلوایا کرتے تھے، ذوق، چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑی ہی عزت والا ہے، بڑا معزز ہے، بڑا صاحب تکریم ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، وہ کافر ہو، ان ھذا، یہ ہے وہ جہنم کا عذاب، ما کنتم بہ تمترون، جس پہ تم شک کیا کرتے تھے، شک نہیں بلکہ انکار کیا کرتے تھے، کچھ شک بھی کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس کے برعکس ادھر کافروں کی یہ سزائیں، کافروں کو یہ ایذائیں، کافروں کو اس ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کافروں کو ذلت و رسوائی کے گھڑے میں پھینکا جائے گا، وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، اور جو متقی ہوں گے وہ بڑی ہی امن والی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، وہ رب کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، رب کائنات کی عنایت بے پایہ سے ان کو نوازا جا رہا ہوگا۔ فی جنات وعیون، وہ حسین ترین باغات میں ہوں گے۔ جنت کا معنی باغ، جس کے گرد گرد چار دیواری اس کی حفاظت کے لیے بنائی جائے تاکہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، اس کو جنت کہتے ہیں۔ روضہ کا معنی چھوٹی کیاری، جو ایک باغ میں کئی کیاریاں ہوتی ہیں، گویا ایک کیاری روضہ، جس طرح میرے کریم آقا فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں فی جنات وعیون، وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ عیون، عین کی جمع ہے، لفظی معنی ہوتا ہے چشمہ، اور دیکھیے عربی میں عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور چشم فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں چشمہ۔ عیون، عین، چشمہ، اس سے پانی پھوٹتا ہے، آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، آنکھ سے بھی پانی پھوٹتا ہے۔ عیون، عین کی جمع ہے چشمے۔ سبحان اللہ، جنت میں وہ چشمے جس طرح شاور، فوارے شاور ہوتے ہیں، اس طرح وہ چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، اور منظر اتنا حسین دل فریب ہوگا کہ آج تک عقل انسانی میں وہ منظر آ ہی نہیں سکتا۔ کسی آنکھ کا دیکھنا تو درکنار رہا، عقل انسانی وہ منظر نہیں آ سکتا۔ پھر وہ پانی اوور فلو نہیں ہوگا، ارد گرد کے ماحول کو متاثر نہیں کرے گا، بلکہ رب کائنات کی قدرت کا شاہکار ہوگا۔ یلبسون من سندس، سبحان اللہ، کافر جہنم کی آگ کا لباس پہنے ہوئے ہوگا، اور ایمان والا یلبسون من سندس و استبرق، اور ایمان والا وہ لباس ہوگا موٹا بھی اور باریک بھی، من سندس باریک، استبرق موٹا، یعنی گویا ریشم کا لباس ہوگا جو باریک بھی ہوگا، موٹا بھی ہوگا، دبیب بھی ہوگا، ملائم بھی ہوگا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں متقابلین، سبحان اللہ، وہ ایمان والے
ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رب کی ثنا کر رہے ہوں گے، میرے نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے، آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، بڑا ہی حسین ترین منظر ہوگا، بڑا ہی دلکش سما ہوگا، بہت ہی اعلیٰ ترین وہ مقام ہوگا کہ جنت کے تختوں پر وہ براجمان جنت کے تکیے لیے جنت کے سنہری تختوں پر بیٹھے وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے۔ حور و غلمان جن کو رب کائنات نے جنت میں پیدا ہی اس لیے کیے ہے کوئی ایمان والوں کی غلامی کا حق ادا کریں گے، اور ان کو وہاں ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ مہمانوں کی طرح رکھا جائے گا، یہ حکم چلائیں گے وہ ان کے محکوم ہوں گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم ان کا نکاح کریں گے۔ حور اسے کہا جاتا ہے جس کا رنگ بہت گورا اور خوبصورت ہو، عین موٹی آنکھوں والی، یعنی رب کائنات جل وعلا کی ساری نعمتیں۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نوجوان کے لیے ایک وفا شعار بیوی باعث سکون قلب ہوا کرتی ہے۔ جب اس کی بیوی وفا شعار ہو، وہ اپنے خاوند پر جان قربان کرنے والی ہو، تو اس کی زندگی کا لطف ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، نیک بیوی، وفا شعار بیوی جو خاوند کی نیکی میں معاون ہو، وہ یوں سمجھے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے، کہ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی چاکری کرتی ہے، اس کے حکم کو مانتی ہے، تو رب کریم فرماتا ہے جنت میں جو تمہیں بیویاں عطا فرمائی جائیں گی وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گی، وہ کبھی بے وفائی کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تم پر اپنی جان چھڑکنے والی ہوں گی۔ کذالک زوجناہم، اسی طرح ہم ان کی زوجیت میں دے گئے بحور عین، ان حوروں کو جو موٹی آنکھوں والی ہیں۔ رب ذوالجلال کی رحمتیں، رب کائنات کی عنایات بے پایاں، فرماتے ہیں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے جنت میں طرح طرح کے پھلوں کو، گویا جس پھل کے لیے وہ خواہش کریں گے وہ پھل ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں وہ موت نہیں پائیں گے، اب جنت میں جا کر پھر کبھی بھی واپس آنا نہیں ہوگا، وہاں کے عیش، وہاں کے آرام، وہاں کے سکون میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ جنت کی بہار میں خزاں نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، جنت کی جوانی کو زوال نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ لباس پہ پھٹن نہیں ہے، پرانا ہونا نہیں ہے، جنت میں ایمان والے کے بدن پر میل کچیل نہیں ہے، ناک کی رینٹ نہیں ہے، منہ کی بو نہیں ہے، بدن کی میل یا بو نہیں ہے، پیشاب و پخانہ نہیں ہے، جو کھائے گا ایک بڑا ہی پر لطف خوشبودار ڈکار سا آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ جنت میں موت نہ چکھے سوائے اس موت کے جو پہلے ہو چکی ہے۔ وَوَقَاهُمْ عذاب الجحیم، ان کو بچا لیا ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے۔ فضل من ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فضل من ربک، اے محبوب یہ سارے کا سارا فضل آپ کے رب کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا یہ تیرے صدقے سے ہے، رب تو سب کا ہے، مگر یہ نہیں فرمایا یہ ان کے رب کا فضل ہوگا، اہل جنت کے لیے رب کا فضل ہوگا۔ محبوب یہ سارا فضل تیرے رب کا ہوگا، گویا تیرے صدقہ سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے یہ کامیابی ہمارا مقدر بنا، اس قرآن عظیم کے صدقہ سے تو اپنی شان رحمت کے صدقہ سے یہ کامیابی تو ہمیں نصیب فرما۔ رب کریم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے
قرآن کریم کو آپ کی زبان پر بڑا آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت قبول کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کیجئے اور وہ بھی انتظار کریں گے، یعنی کافر۔ ایمان والو تم بھی انتظار کرو، کس وقت کا؟ آنے والے وہ لمحہ جو تمہیں موت سے ہمکنار کر جائے گا۔ کافر بھی انتظار کریں، پھر جو حقیقت حال ہوگی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آج الحمدللہ تعالی سورہ دخان کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ رب کریم میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔